پنجاب کی ہزاروں سال پرانی تاریخ میں صرف ایک کردار ایسا ہے جو اپنی سچائی کی وجہ سے مشہور ہوا۔ اس کو ہم لوگ گامن سچیار کے نام سے جانتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ جو لوگ خطہ پنجاب سے جن کا تعلق ہے، جو یہاں رہتے ہیں، جہاں بستے ہیں، ان کو اس شخص کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ علم ہوگا۔ یہ کردار میرے خیال میں کوئی 1500 سن عیسوی کے درمیان، اب مجھے کوئی صحیح یاد نہیں، لیکن آج سے 700-800 سال پہلے کا یہ کردار ہے، اور تاریخ میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور یہ اپنی سچائی کی وجہ سے جو ہے وہ مشہور ہوا، اور سچائی بھی ایسی جو اپنے حاکم کے سامنے وہ بولا کرتا تھا، اور اس کا حاکم بھی وہ کہ جو اس کی سچائی کو برداشت کرتا تھا۔ آپ بتائیے کہ پنجاب کی اتنی پرانی تاریخ ہے، اتنی پرانی تاریخ، ہزاروں سال پرانی تاریخ، اس میں آپ کو شجاعت کے قصے تو ملتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ غداروں کے بھی قصے ملتے ہیں، اس کے بعد سازشیوں کے قصے بھی ملتے ہیں، آپ کو لوٹ مار ڈاکوؤں کے قصے بھی ملتے ہیں، لیکن آپ کو سچے لوگوں کے قصے کہیں نہیں ملتے کہ کوئی شخص اپنی سچائی کی وجہ سے، صرف نہ اپنے علم کی وجہ سے مشہور ہوا، نہ اپنی شجاعت کی وجہ سے مشہور ہوا، صرف اور صرف اپنی سچائی کی وجہ سے مشہور ہوا۔ لیکن وہی کردار آج ہمارے لیے ایک طنز کی، ایک مذاق کی علامت بھی ہے کہ ہمارے درمیان کوئی شخص سچ بولنے کی کوشش کرے یا کوئی حقیقت بیان کرنے کی کوشش کرے تو اس کو یہ کہہ کر خاموش کروایا جاتا ہے کہ چل چپ کر، توں ایڈا گامن سچیار۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کردار کو جو ہے بطور طنز ہی استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا ہمارے زندگی کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، اس معاشرے میں سچ بولنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اس سے بڑا کوئی امتحان ہے ہی نہیں۔ یعنی جو شخص سچ بولنا چاہتا ہے، جو کسی سچ سے واقف ہے اور وہ سچ دنیا کو بتانا چاہتا ہے، اس کے اوپر کوئی حقیقت آشکار ہو گئی ہے اور وہ شخص وہ حقیقت دنیا کو بتانا چاہتا ہے، تو پھر آپ اس کی جان، مال، عزت کی کوئی تحفظ اور کوئی ضمانت اس کو آپ نہیں دے سکتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے اوپر اتنا خوف کیوں طاری ہے؟ ہمارے درمیان ہماری تربیت میں کوئی کمی ہے؟ ہمارے خون میں کوئی کمی ہے؟ کیا ہم واقعی خوف زدہ قوم ہیں، یا ہمیں خوف میں مبتلا کر دیا گیا کہ ہم لوگ سچ نہیں بول سکتے؟ لوگ تنہائی میں بھی سچ بولنے سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ جب ہم بچے تو ہمیں بتایا کرتے تھے، بیٹا سچ بولو، بیٹا سچ بولو۔ اب جیسے جیسے بڑے ہو گئے ہیں، دنیا دیکھی ہے، معاشرے کو دیکھا ہے، آس پاس دیکھا ہے، تو اندازہ ہوا ہے کہ سچ بولنا اس معاشرے کے اندر کتنا ناممکن۔ کہنے کو تو یہ سچ بولنا عبادت بھی ہے، کہنے کو تو سچ بولنا نیکی بھی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے یہ بات، کانوں میں سننے تک تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جناب سچ بڑی برکت ہے، سچ میں بڑی جو ہے، لیکن آپ سچ بول نہیں سکتے، جانتے ہوئے بھی سچ نہیں بول سکتے، کسی ایسی چیز کا اظہار بھی نہیں کر سکتے جو صرف آپ کے اپنے متعلق ہو۔ لوگ سچ سننا نہیں چاہتے۔ لوگ اگر آپ سچ بولنے کی بیماری میں مبتلا بھی ہو جائیں تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ اس معاشرے کے اندر مسفٹ ہو جائیں۔ یعنی اتنا بڑا پنجاب، بلکہ اتنا بڑا یہ ریجن، آپ اس کے اندر سندھ بھی ملا لیں، سارے ملا لیں، لیکن سچائی کی بنیاد پہ ایک ہی شخص مشہور ہے جس کو آپ اپنی مثالوں میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو آپ بھی سوچئے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اب سینکڑوں سالوں کی تاریخ کے بعد بھی، اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود کوئی دوسرا گامن سچیار آج تک پیدا نہیں ہوا۔